السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 39، فائنل ایپیسوڈ۔ سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ پچھلے سال دسمبر میں اسپانجی کے میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی تھی اور وہ اس کو پورا جینا چاہتی تھی۔ ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا۔ ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب سے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی لگ گئی تھی۔ جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ احترام اور عزت سے کیا جاتا۔ اس کی توقع کے برعکس تایا ابا، سائمہ تائی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کوئی گلہ یا کوئی تانا نہیں دیا تھا۔ جس نے پوچھنا تھا پھپھو سے پوچھ لیا تھا، شاید اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت ہی نہیں ہوئی، تایا فرقان میں بھی نہیں۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے۔ ہاں، البتہ وہ اس کی جاب کے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھا دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ ایک لحاظ سا تھا جو سب نے اس کے اور اپنے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ سب سے خوش بھی تھا یا نہیں، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کے مقابل چیز کیک کے آمیزے میں چمل چلاتی ہرم نے دزدیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ارم سے اس کی مسکراہٹ صحیح نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسے فاطمہ سے اسپیشل چیز کیک کے لیے بلوایا تھا، کیونکہ وہ فیملی میں سب سے اچھا چیز کیک بناتی تھی۔ اس کی بات پر حیا ذرا سی چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آرڈر تو دے دیا تھا مگر ابھی پک نہیں کیا۔ ہاں، ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ ارم نے چمچ گول گول ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر مل گیا۔ بیٹھے بٹھائے؟ حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ارم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلا پا چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کتنا سہا تھا اس نے۔ ارم تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ اس فنکشن اور اس کی گہما گہمی میں حیا اتنی خوش تھی کہ اس نے ویڈیو والی بات کو دوبارہ نہیں چھیڑا تھا۔ شاید ارم اب جہان کے آنے کے بعد احساس کر کے خود ہی وہ ویڈیو واپس لے لے، شاید کچھ نہ کچھ وہ کر لے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھیں۔ حیا کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اماں، نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں، ابھی آئی ہے ساڑی لے کر، مجھے دکھا کر اندر رکھنے گئی ہے۔ فاطمہ نے ہلکا سا سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ روہل کا کمرہ اوپر تھا۔ البتہ فاطمہ کے چہرے پر ناخوش تاثر تھا۔ حیا، جاؤ نتاشا کو بلا لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے ساڑی، تمہاری پھپھو اندر تھیں جب وہ مجھے دکھا رہی تھی۔ اماں نے یاد آنے پہ اسے پکارا۔ ان کے چہرے پہ البتہ دبی سی کڑن تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ پین کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھی۔ جہان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے پہ تھا تو روہل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا روہل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے، مگر خوش مزاجی، شناسائی، اس کے ابرو تن گئے۔ اتنے ہنس کر کبھی مجھ سے تو بات نہیں کی۔ نتاشا، اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار اسے مڑ کر دیکھا۔ جہان استقبالیہ انداز میں ذرا مسکرایا، مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈال کر آگے آئی۔ نتاشا، اماں بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جہان کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور نیچے چلی گئی۔ وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی جہان کی طرف بڑھتی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا، تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے کپڑے لینے آ جاؤ، اگر تمہیں نہیں پسند ہوئے تو بدل لیں گے۔ نتاشا کو بھول کر اسے کپڑوں کی بات یاد آ گئی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی۔ وہ اس فنکشن کے آئیڈیا سے اکتا جاتا تھا۔
اب ہو رہی ہے تو ہونے دو نا. کیا تم آج شام چلو گے؟ نہیں شام میں ذرا بزی ہوں, کل چلوں گا پرومس. وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھی. اماں وہاں نہیں تھی, نہ ہی نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی ہے انہیں شاپنگ دکھانے. تمہاری اماں لان میں ہے. اس کے پوچھنے پر پھپھو نے بتایا تھا. اوکے. اس نے سر پر دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی. پٹ ذرا سا کھولا تو برآمدے میں فاطمہ اور روہل روبرو کھڑے نظر آئے. فاطمہ غصے اور خفگی سے روہل سے کچھ بحث کر رہی تھیں اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. یہ پہن کر جائے گی ولیمے میں؟ حد ہوتی ہے روہل. وہ گھر میں کیا کیا پہنے نہیں پھرتی, میں خاموش ہو جاتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا, مگر اس فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے روہل, کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں ایسا کیا؟ مگر اماں اس کی نہیں سن رہی تھی. شلوار قمیض لہنگا کچھ لے لیتی, بھلے سر پر دوپٹہ نہ لیتی تب بھی خیر تھی, مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بیہودہ سی ساڑی اٹھا کر لے آئی ہے تمہاری بیوی. ہمارے خاندان میں کبھی ایسا لباس پہنا ہے کسی نے؟ اماں کیا ہو گیا ہے, حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیتی تھی. اور اماں کے تو مانو سر پر لگی تلووں پر بچھی. میری بیٹی کا نام مت لو. وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی. میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو عبایا پہن کر چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے. خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کے برابر کا ہو. مگر اماں پہلے تو حیا بھی, پہلے کی بات مت کرو روہل. ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے, ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں بات کروں گا اس سے. وہ جنہیں جان چھڑانے والے انداز میں بولا تھا, مگر اماں کنونس نہیں ہوئی تھیں اور وہ پھر کچھ بھی کہنے کا ارادہ رکھتی تھیں. مگر حیا دبے قدموں واپس پلٹ آئی. اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی, دل بھر آیا تھا. ابھی کل ہی تو جب وہ شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھیں کہ ہر وقت اتنا برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہی تھی. دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے, اور وہ فرق اماں پاٹ نہیں سک رہی تھی. وہ واپس کچن کی طرف آئی جہاں ارم بیٹھی ابھی تک آمیزے کے ساتھ لگی تھی. نتاشا بھی اسی پل شاپنگ بیگ اٹھائے سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی تھی. حیا نے کاؤنٹر پہ رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کے چہرے کو. کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا اشتیاق, ذرا فکر مندی سے پوچھا. پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں. ہاں اچھا ہے. وہ شاپ میں شاید اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا, بس ذرا سے شانے اچکائے. حیا نے ایک دفعہ پھر اس طے شدہ جوڑے کو دیکھا. حالانکہ منگنی اور نکاح جیسے موقعوں پہ لڑکیاں لائٹ پنک, پستہ گرین یا ہلکی نینا پہننا پسند کرتی تھیں, پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کر لیا تھا. وہ لمبا گھیردار پاؤں تک آتا فراک تھا, ساتھ چوڑی دار پاجامہ. سارا لباس ایک ہی رنگ میں تھا, گرے کلر, اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ, نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا. پورے فراک پر ڈائمنڈ اور سفید موتیوں کا کام تھا, گرے اور سلور کا کمبینیشن. پھپھو اس کو وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھیں اور اس کی مناسبت سے اس کو یہ رنگ سب سے بہترین لگا تھا. حیا نے ڈبہ بند کیا اور شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی. جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا. کیا تمہیں واقعی پسند آیا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ذرا متفکر سی بولی. نہیں مجھے واقعی پسند آیا, بہت اچھا کلر تھا, لیکن اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے جہان نے ذرا سے شانے اچکائے. لیکن میں صرف یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا. وہ جانتی تھی کہ وہ بات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے, پھر بھی اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ, میرا مطلب ہے تم اپنا پردہ کیسے کیری کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا. حیا کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار بھری مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی. کر لو گی. گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی اور وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی. کیا تم اس کامدار لباس کے اوپر برقع لوگی یا چادر وغیرہ؟ نہیں میں برقع نہیں لوں گی. تو کیا اس کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی یہ بات بہت عجیب سی لگ رہی تھی, بہت ہی آکورڈ. نقاب نہیں, کامدار دوپٹے سے نقاب, اور اسے لگا کہ حیا آگے سے اس کی تصدیق کر دے گی. نہیں میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی. تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اسی مسکراہٹ کو سموئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا. وہ جیسے اس بات پر بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا. جہان, کچھ باتوں میں میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں. تم نے ہی تو کہا تھا کہ رستہ ہوتا ہے, میں نے بھی رستہ نکال لیا ہے. اچھا چلو دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو. وہ اس کی بات پر محفوظ ہو کر ذرا سا مسکرایا.
تھوڑی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کے بجائے کسی اور جانب جا رہی ہے۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ اس نے ذرا تذبذب سے پوچھا۔ پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے، میں نے ایک بیٹری پہ کچھ آرڈر کیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا۔ حیا کو اچنبھا ہوا۔ باہر رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پر گھر پہنچنا تھا۔ ایسا کیا آرڈر کیا تھا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ اور حیا کا سانس لمحے بھر کے لیے تھما۔ کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پر آرڈر دیا ہے اور ہم نے اسے پک کرنا ہے۔ کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے یہ حساب برابر کرنا ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بولا تھا، لیکن تم نے خود تو نہیں بنایا نا، مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں نا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پر خفگی سمٹ آئی۔ حیا بے ساختہ گردن موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہان اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ کو دیکھ پائے۔ اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا۔ وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس، یا پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ والا ہاؤس زیادہ پیارا تھا۔ کاؤنٹر پہ ٹرے میں رکھا وہ بہت خوبصورت سا ہاؤس جس کے اوپر الا بلا کینڈیز، جیلی اور آئسنگ سے ڈریسنگ کی گئی تھی۔ نہیں، اس کو پیک نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے، میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گی۔ حیا نے احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھا لی۔ کپڑوں والا شاپر تو ویسے ہی گاڑی میں پڑا تھا۔ اب وہ ٹرے کو اسی طرح اٹھائے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ جہان نے باہر نکل کر اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ جواب دیے بنا سہج سہج کر چلتی گاڑی تک آئی۔ پھر سارا رستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں ہی اٹھائے رہی۔ ہاتھ دکھنے لگے تھے مگر اس نے ذرا بھی بد احتیاطی نہیں کی تھی۔ یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت اس جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، بلکہ اپنے پیسے نہ ضائع ہونے کے لیے۔ وہ ٹرے اٹھائے باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا۔ چلیے مدام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتا راستہ چھوڑ کر آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کے دیکھا۔ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سے رکھنے لگی تھی۔ اس سیاہ کارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے۔ جہان کچھ کہے بنا شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر آ گیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو رہا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ ہی سارا منظر دکھائی دے گیا تھا۔ اس کے قدم چوکھٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی، اندر والے لوگ اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید ایک صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، تایا، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پھپھو اور بھابھی سونیا سبھی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی، سو خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا، مگر اچنبھے کی بات یہ تھی کہ ارم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، شاید وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے اندر آئی ہو اور پھر وہیں کھڑی ہو گئی۔ جہان آگے آیا، ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ وہ اکیلی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس پہ امٹ کر آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلیمان انکل، تو میں کہہ رہا تھا ہمیں اس معاملے پہ آرام سے بات کرنی چاہیے، اور مسز حیا تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس نے بات کر کے پھر سے گردن موڑ کر ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی۔ ابا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر انہی الجھی نگاہوں سے ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پر بل تھے جیسے کسی کو یہ پسند نہیں آ رہا۔ بات گھر کی تھی، اسی لیے میں نے سوچا گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
इरम उसी तरह कोने में खड़ी थी। शायद उसे किसी ने जाने के लिए नहीं कहा था, या शायद कहा हो तब भी वो खड़ी हो गई थी। वो गालिबन सारा तमाशा देखना चाहती थी। इस सारे में अगर कोई बड़े मज़े से बैठी कोक के कैन से घूंट घूंट भर रही थी तो वो नताशा थी, हर फिक्र से बेनियाज, हर सिचुएशन को एंजॉय करती हुई। दावर, तुम उसे ज़रूर देखना चाहोगे, आखिर उसका ताल्लुक तुम्हारी ही शादी के फंक्शन से तो है। वो कहते हुए खड़ा हुआ और हया की तरफ देखकर अपनी जेब से एक प्लास्टिक रैपर निकाला जिसमें रखी सीडी साफ नज़र आ रही थी। क्या मैं इसको चला दूं? उसने सीडी हया को दिखाते हुए पूछा। सब लोग इस बात पर मुड़कर हया को देखने लगे थे, जो साकित से खड़ी बिना पलक झपके उसे देख रही थी। इस बात पर बेख्तियार उसके कदम पीछे हटे, कमर दीवार से जा लगी। हाथ में पकड़ी ट्रे बहुत वजनी हो गई थी। जो बात करनी है अब्बा से करो, रोहिल बरहमी से बोला था। उसकी बात को वलीद ने जैसे सुना ही नहीं। उसी लम्हे जहान खाली सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। जो बात करनी है मुझसे करो। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो जैसे अब फारिग होकर बहुत संजीदगी से कहता वलीद के सामने आ खड़ा हुआ। हया ने उम्मीद से जहान को देखा। वो यकीनन समझ जाएगा कि ये वही वीडियो है। वो अभी वलीद को कुछ मार देगा या सीडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे पूरी उम्मीद थी। उसकी बात पे वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये शो टाइम है और तुम तो इस शो को ज़रूर देखना चाहोगे। बात के इख्तिताम पे वलीद ने फिर हया को देखा। उसका बार बार हया को देखना सबको उलझन और अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। क्या है इस सीडी में? जहान ने संजीदगी से उससे पूछा, अलबत्ते आंखों में ज़रा सी उलझन थी। वो नहीं समझा था। अल्लाह अल्लाह, वो नहीं समझा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। जहान नहीं समझा था। वो कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, जहान उससे मत पूछो प्लीज़, जहान उसे घर से निकाल दो, उसे कुछ दे मारो, मगर उसे यहाँ से भेज दो। मगर सारे अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। आपके घर की चीज़ है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे, और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आप मुझे अपनी कंपनी में किस हैसियत से काम करने देंगे। लाउंज में खामोशी थी। सब सुन रहे थे, बोल बस वही दोनों रहे थे। हया का सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा, दम घुट रहा था, फिज़ा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। मगर इसमें है क्या? वो रहा टीवी और वो नीचे उसका डीवीडी रखा है, उसको लगाकर खुद देख लो, बहुत एंजॉय करोगे। उसने सीडी जहान की तरफ बढ़ाई। हया के नथनों से ऑक्सीजन का कोई झोंका टकराया था। सांस, खुशगुमानी, उम्मीद, एक किरण सी नज़र आई थी कि जहान सीधी हाथ में लेते ही तोड़ देगा और वलीद को दे मारेगा। जहान ने ज़रा तज़बज़ब से सीडी को देखा और फिर उसे थाम लिया, मगर उसे नहीं तोड़ा। उसने सीडी को कवर से निकाला, उलट पलट कर देखा और फिर सर उठाकर वलीद की तरफ मुतवज्जे हुआ। आर यू श्योर कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो किसी की तौहीन का बाइस बने? क्या मैं इसे वाकई सबके सामने चला दूँ? इसमें जो है वो सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं है, ज़रूर चलाओ चलाओ। जहान ने सीडी पकड़े पकड़े तायाब्बा को देखा। वो उसे उलझी हुई निगाहों से देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक हो क्या रहा है। इस तरह अचानक वलीद का आना, फिर इन सब से कहना कि वो उनसे कोई बात करना चाहता है, और फिर ये सीडी वगैरह। जहान ने मुड़कर इरम को देखा। क्या मैं इसे चला दूँ? उसने इरम से इजाज़त मांगी थी। वो उससे क्यों पूछ रहा था? क्या उसे एहसास नहीं था कि ये सीडी इरम ने ही तो वलीद को दी होगी, और इसीलिए इरम ने बहुत ही बेनियाजी से शाने उचकाए, जिससे कह रही हो मेरी बल्ला से। अलबत्ते उसकी आंखों में मुस्कुराहट सी थी, शो टाइम की मुस्कुराहट कि अब आएगा मज़ा। जहान ने फिर वलीद को देखा, जैसे खुद भी मुतज़्ज़ब था कि उसे ये सीडी चलानी चाहिए या नहीं। जहान ने एक सपाट से निगाह उस पर डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा। उसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ उठ रहे थे। किचन के खुली खिड़की से हवा का झोंका आया और अध खुली दीवार पर लटकते विंड चाइम की लड़ियाँ गोल गोल घूमने लगीं। स्टिक और कांच टकराए। खामोशी में मध्यम सा नगमा बज उठा, मातम का नगमा, सोग का नगमा। जहान ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर के गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी। हल्के से ठुड की आवाज़ के साथ ट्रे औंधे मुँह ज़मीन बोस हुई। कोई उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ था। वो सब उस सीडी को देख रहे थे कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा था। जहान आहिस्ता आहिस्ता चलता टीवी की तरफ जा रहा था। हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस उसके कदमों में गिर पड़ा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोके लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा, रोहिल, जहान, भाप, बाई, शोहर, कोई उसके साथ न था।
کوئی اسے اس پرائے مرد بلیک میلر سے بچا نہیں سکتا تھا، مگر کیا واقعی کوئی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ، اس نے زور سے پکارا تھا۔ اللہ کا نام وہ واحد نام ہوتا ہے جس کو بولنے کے لیے ہونٹ ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے بھی نقاب تلے آپس بند ہونٹوں کو زبان کے نیچے سے ہلا کر پکارا تھا، اللہ تعالیٰ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں ہے جس سے میں پکار سکوں۔ جہان اب ٹی وی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ حیا کے دل پر پڑتا بوجھ اب بڑھتا جا رہا تھا۔ صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، آپ دیں تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ جہان نے ٹی وی کا بٹن آن کیا اور پھر ریموٹ سے ڈی وی ڈی چلایا۔ اب ٹی وی اسکرین نیلی نظر آ رہی تھی۔ آپ چھین لیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جہان نے جھک کر بٹن دباتے ہوئے ڈی وی ڈی کی پلیٹ باہر نکالی۔ دفتن ریموٹ اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا، ماربل کے فرش پہ ریموٹ گرا۔ چند لمحے مزید گزر گئے۔ میری مدد کریں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ جہان ریموٹ اٹھا کر پھر سیدھا ہوا۔ کاش ریموٹ ٹوٹ جاتا، مگر وہ نہیں ٹوٹا تھا۔ ہر چیز اس کے خلاف جا رہی تھی۔ جہان نے خالی سانچے میں سیڑھی رکھی اور اسے واپس دھکیلا۔ مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ اسکرین پہ مینیو لکھا نظر آ رہا تھا۔ جہان نے ذرا پیچھے ہو کر ریموٹ سے پلے کا بٹن دبایا۔ مجھے رسوا نہ کرنا پلیز، ہیلپ می پلیز۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید سی ڈی نہ لگے، وہ اندر پھنس جائے شاید، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے گانے کی ٹیون سنائی دی، شیلا کی موسیقی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین سرکنے لگی تھی، سر سے آسمان ہٹنے لگا۔ اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی، وہ ابھی مر جائے گی۔ ویڈیو لگ چکی تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر رسوا ہونے جا رہی تھی۔ ساری رضاعت، ساری اطاعت، سب بیکار گیا تھا۔ رسوائی، گناہ، وہ اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ قبر تک اس کے پیچھے آئیں گے۔ اس نے اپنی سرخ پڑتی بند آنکھیں کھولیں۔ لاؤنج کا منظر ذرا سا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا جو بہت شوق سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے باپ کو سرے بازار بے عزت کر دیا تھا۔ اس نے روہل کا چہرہ دیکھنا چاہا جیسے سمجھ نہ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تایا ابا کے چہرے کو دیکھنا چاہا، غیظ، غضب، غصہ، پریشانی کی تنی نسیں، سرخ پڑتا چہرہ۔ اس نے سائمہ تائی اور اماں کے چہروں کو دیکھا، ہکا بکا۔ گانا اسی طرح چل رہا تھا۔ اس نے نتاشا کے چہرے کو دیکھا، وہ بڑے ستائشی انداز میں اسکرین کو دیکھتی ایکسائٹڈ سی آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کوک کا کین ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نگاہیں نتاشا سے ہوتی ہوئی سامنے جہان کے چہرے پر پڑیں۔ جہان وہ واحد شخص تھا جو ٹی وی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف چپتی ہوئی نگاہوں سے ولید کو دیکھ رہا تھا۔ اور ولید، تب اس نے دیکھا ولید کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا، اتنا سفید جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہو۔ اسی پل اس نے ارم کو دیکھا، اس کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید۔ یہ کیا؟ ایک دم سے حیا نے گردن گھما کر اسکرین کو دیکھا۔ نقاب تلے اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے، آنکھوں کی پتلیاں بے یقینی سے پھیلیں۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ گانا بھی وہی تھا، میوزک بھی وہی تھا، سی ڈی بھی وہی تھی، مگر منظر نہیں۔ یہ شریفوں کا مجرا نہیں تھا، نہیں یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید۔ وہ تصاویر کا ایک سلائیڈ شو تھا، ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر اسکرین پہ ابھرتی اور چلی جاتی۔ ارم اور ولید کی تصاویر اکٹھے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی شاپنگ ایریا، کسی پارک میں۔ ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھیں، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ ہر 2-3 تصاویر کے بعد سکین شدہ ای میل سکین پر ابھرتیں، ان میں سے کچھ فقرے ہائی لائٹڈ تھے۔ وہ تصویر اتنی دیر تک سکرین پر رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹڈ فقروں کو پڑھ لیتے، پھر اگلی تصویر آ جاتی، ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا؟ ولید ایک دم آگے بڑھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ان ٹانگوں میں اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہیں کھڑے رہو۔ جہان کا وہ الجھن بھرا چہرہ، وہ طنز بدب سب غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹیلے انداز میں بولا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ششدر سی نگاہوں سے جہان کو دیکھا۔ یہ شو ٹائم ہے نا ولید لغاری، اور تم نے کہا تھا اس شو کو میں بہت انجوائے کر رہا ہوں گا۔ میں تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم نے کوئی غلط سی ڈی اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ولید لغاری ہکلا گیا۔ کبھی وہ صوفے پہ بیٹھے نفیوس کو دیکھتا، کبھی جہان کو۔ حیا کو دیکھنا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں میں؟ وہ درستگی سے بولا، مگر اسی اثنا میں داور بھائی غصے سے اٹھے تھے۔
घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्लीज़। जहान ने हाथ उठाकर उन्हें उसके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है, मगर यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूँगा बाद में, और अभी। उसने अंगुश्त शहादत उठाकर कहल आदूद निगाहों से वलीद को देखते तंबीह की। अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो, तुमसे मैं बाद में मिलूँगा, क्योंकि ये सीडी अब मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या उसकी बेटी ये सब देखे। सेनेटर अब्दुल वाली की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा। वलीद लड़खड़ा कर पीछे हटा। ताया, अब्बा, रोहिल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चल रहा था इस आदमी को गोली मार दें। आउट। सुलेमान साहब जब्त से बजोर बोले थे। वलीद उस उड़ी रंगर और बदहवास कदमों से पलटा। सामने दीवार के साथ लगी हया खड़ी थी, उसकी नकाब से झलकती स्याह आंखों में भी सख्ता तारी था। वलीद उन आंखों में नहीं देख सकता था। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर उसी तरह बारिश के कतरे गिर रहे थे। टीवी स्क्रीन पे वो स्लाइड शो अभी तक चल रहा था। इरम सफ़ेद चेहरे के साथ वो देख रही थी। तस्वीरें थीं कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये सब फ़ोटो फिक्सिंग होगी, फुप्पो रंजीदगी से बोली थी। हालांकि तस्वीर बहुत क्लियर थी, मगर ताया और दावर के सुर्ख चेहरे। वो इरम को किसी तूफ़ान से बचाना चाहती थी। तेज़ बारिश थम चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। खिड़कियों के शीशों पे गिरती टप टप की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। फुप्पो की बात पे तायमा साई को तकवीत मिली थी। ये सब झूठ है, इल्ज़ाम है मेरी बच्ची पे। ये सब इरम और हया की तस्वीरें थी। ये लड़का कहाँ से आ गया इनमें? वो अपनी बात सुनवाने के लिए ज़ोर से बोली थी, और ये सारी तस्वीरें हया के पास थीं। उसने दी होंगी उस लड़के को और नाम मेरी बेटी का लगा दिया। घर चलो तुम लोग। ताया फुरकान कह बरसाती निगाह से उनको देखते हुए बोले थे। मेरी बात सुने, ये हया की तस्वीरें थीं, उसने इसीलिए वो लड़का बार बार हया का नाम ले रहा था। मेरी बीवी का नाम मत लेना मुमानी। अब्बा साइमा ताई की बात पे नागवारी से एहतजाज करने ही लगे थे कि वो जिसे गुस्से से कहता उनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये तस्वीरें शायद आपको अपनी बेटी के लैपटॉप से भी मिल जाएं, मगर मेरी बीवी का नाम अगर किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतनी सख्ती से उंगली उठाकर बोला कि साइमा मुमानी आगे से कह ना सकी। फातिमा और फुप्पो ने अफसोस से एक दूसरे को देखा, जैसे समझ नहीं आ रही हो क्या करें। घर आओ तुम लोग। ताया ने बहुत ज़ब्त से सुर्ख पड़ती निगाहों के साथ बीवी को इशारा किया और लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल गए। दावर भाई फौरन बाप के पीछे लपके। अब्बा, ये सब मैंने नहीं, ये हया ने। इरम ने उनको आवाज़ देना चाही। इरम। जहान ने हैरत और गुस्से से उसे देखा। तुम मेरी बीवी का नाम इस सब में कैसे ले सकती हो? ताया जा चुके थे। इरम ने बेबसी से जहान को देखा। तुम्हें क्या लगता है? तुम लड़कियों को क्या लगता है? हाँ, तुम मोबाइल से मैसेज मिटा दोगी, कॉल रिकॉर्ड हज़फ कर दोगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इरम। हर SMS का रिकॉर्ड होता है, हर कॉल रिकॉर्ड होती है। एक दफ़ा फिर लो मेरी बीवी का नाम और मैं तुम्हें अपनी एजेंसी से वलीद के फ़ोन पे की गई हर कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकलवा कर दिखाऊंगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है। इरम ने खुश लबों पर ज़बान फेरी और अपनी माँ को देखा, मगर वो पहले ही बाहर जा रही थी। वो तेज़ी से उनकी तरफ लपकी। चौखट में खड़ी हया और उसके कदमों के गिरे मलबे को उसने देखा भी नहीं। लाउंज में फिर से खामोशी छा गई। सब जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा थे, सिवाय नताशा के। वो बड़े मज़े से हाथ झाड़ते हुए उठी, कैन साइड टेबल पर रखा और रोहिल को मुखातिब किया। ऑनेस्टली रोहिल, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। रोहिल ने कहते हुए उसे घूरा, फिर माजरत ख्वाहाना अंदाज में बाकियों को देखा। नताशा जहान की साइड से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ चली गई। शो टाइम ख़त्म हो चुका था। अलबत्ता जाने से कबल नताशा ने जहान की तरफ जो मुस्कुराहट उछाली थी, कोने में खड़ी हया के जहन में वो अटक कर रह गई। ये सब कैसे हुआ? वो अभी तक दम बखूद थी, मगर नताशा की मुस्कुराहट, ओ डियर नताशा, उसका और जहान का बातें करना, फिर उसका इतने बड़े शॉपिंग बैग उठाकर साइमा ताई की तरफ जाना और फिर वापस आ जाना। वो साइमा ताई को शॉपिंग दिखाने नहीं, इरम का लैपटॉप उड़ाने गई थी। वरना उसे कब से ताई से इतनी मोहब्बत हो गई? वरना जहान को कैसे पता कि ये तस्वीर इरम के लैपटॉप में थी? वो भी ऊपर कमरे में हया के कपड़े रखने नहीं, वो CD लेने गया था। रिमोट गिराते हुए झुककर उसने CD स्वैप की थी। ओ जहान, वो स्वैपिंग का माहिर था। एक एक करके सब लाउंज से चले गए। फुप्पो ने अलबत्ता जाते हुए अफसुर्दा निगाहों से जहान को देखा था। ये सब क्या था जहान? वो शायद कोई गलत CD उठा लाया था। उसने शाने उचकाए, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं।
تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئیں۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا اور تبھی جہان نے دیکھا۔ اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان، حیا نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے؟ ملبے سے نگاہ ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ دیرین کیوں، میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی گاڑی سے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب۔ تم نے مجھ سے بھروسہ نہیں کیا سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حیا، آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں؟ اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ اگلی دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت… جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئی۔ اس کا ذکر مت کرو۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ I love you جہان، I really love you۔ وہ روندھی ہوئی آواز اور فرت مسرت میں رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ نور بانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی عبایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہتھ پر بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پونچھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہلی حل کر لی۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت، وہ روندھی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ 3 طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کو سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینز کی جیب میں سے ایک CD جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں، اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر۔ اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے جنگ سے قبل ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں سے ہوا سے خیمے اکھڑ جاتے ہیں، ان کی ہانڈیاں ان پر ہی الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا، تب نہیں سمجھی میں، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو 1 دن، کسی کو 1 ماہ اور کسی کو کئی سال اور پھر ایک دن۔ آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ ہاؤس کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی اور بیوٹیشن لڑکی مہارت سے اس کا آئی شیڈو لگا رہی تھی۔ اسے اپنا گرے اور سلور فراک پہن رکھا تھا، بال وغیرہ بھی بنانے تھے۔ اونچا جوڑا بنائیں گی کیا؟ بیوٹیشن نے آئی شیڈو کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے آئینے میں چہرہ دائیں بائیں کر کے آنکھیں دیکھیں، اچھی لگ رہی تھی۔ فرینچ ناٹ بچا دو، اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ جائیں گی، آج نہ پڑھیں تو خیر ہے۔ لڑکی اکتائی تھی، اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دوں؟
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، نیل پالش لگانی ہے یا نکلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں، بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اس نے سادگی سے الٹا سوال کیا۔ اوہو، اچھا نکلی پلکیں تو لگا دوں نا؟ اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا۔ آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنائی، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دوں؟ اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ لڑکی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہیں؟ حیا ہنس دی۔ نہیں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تب تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محفوظ ہوئی۔ لڑکی نے اچھمپے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پہلے میک اوور مکمل کرو پھر بتاتی ہوں، مزے سے کہتی اس نے دوبارہ سر کرسی کی پشت پہ ٹکایا۔ بیوٹیشن لڑکی جذبت سی ہو کر آئی شیڈو کٹ اٹھائے پھر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی، اور جب حیا نے اپنی مرضی سے اسے دوپٹہ مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھل گیا۔ گھونگھٹ؟ کون نکالتا ہے گھونگھٹ؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو، بس تھوڑی تک آئے، نیچے ویسے ہی بند گلا ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود نکال لوں؟ اور بیوٹیشن کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ابا سے بہت کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھیں، فوٹوگرافرز نہ ہوں، مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی۔ حیا، میں تمہارے پردے کا پھر کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھیں۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی کہ وہ اس کے پردے سے دل سے راضی تھیں، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور وہ حجاب بھی کیری کر لیں؟ جتنے آپشن نظر آئے ان میں سب سے بہترین یہی تھا، گھونگھٹ۔ اور پھر نیچے سے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہوا تھا کہ ستر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویر کھینچے یا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم میں لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ثنا اس کے ایک طرف آ بیٹھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے تصاویر کھینچنے والوں کو وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹو مت کھینچیں۔ یا کوئی اس کے گھونگھٹ پہ کچھ بولتا تو وہ جواب بھی دے رہی تھی، آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، مامی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی، یا جو بھی۔ سب ایسے تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔ اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا، گھیرے پر کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک گرتا تھا، نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا، آستین پورے تھے۔ وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی، ہر پاس آ کر بیٹھنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے۔ اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو پورے اعتماد کے ساتھ تو لوگ بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے، یہ کیا میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا تبھی یہ کیا ناٹک ڈرامے۔ مگر اب وہ اس مقام پہ تھی جہاں یہ سب باتیں ثانوی محسوس ہوتی تھیں، مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ روحان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو بہت دھیرے سے بولا تھا، ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی بہت سمارٹ ہو۔ بس یہی ایک فکرہ اس نے کہا، پھر وہ جلدی اٹھ گیا۔ اسے یوں مرکزی نگاہ بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو۔ پھر وہ خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پہ نہیں بیٹھی تھی اور واپس برائڈل روم میں واپس آ گئی۔ یہ نتاشا کا دن تھا، اب نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی۔ خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی۔ ساڑی کی پشت پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر روہل کا بازو تھامنے مہمانوں کے درمیان ہنستی بولتی گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ جہان بھائی کہہ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ ثنا نے اس کو آواز تھی۔ وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی چونک کر پلٹی۔ کیا وہ آ رہا تھا اس سے ملنے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بلا لو۔ وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے۔ اچھا ہے ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے۔ 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ذرا سی دستک دے کر دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں پہلی بار لگا تھا۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتظر سے کھڑی تھی لبوں پہ ذرا سی مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جہان کے ساتھ وہ سوبر اور سادہ لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا مائی وائف، اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہیں، کولیگ بھی ہیں۔ ثانیہ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ اسی سوبری مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔
حیا نے بمروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا. پھر ایک شوقی نظر جہان پہ ڈالی. وہ بس اس لیے اس کے پاس آیا تھا؟ بدتمیز. بس تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے. ان کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے. جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں. وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی. جہان نے بے ساختہ ماتھے کو چھوا. اچھا حماد نے نہیں ذکر کیا؟ ثانیہ نے جہان کو دیکھا جو اف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا. فوراً پیشانی مسل کر ہاتھ نیچے لے گیا. ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا تھا. خیر ہم چلتے ہیں, سی یو. وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دیتے ہوئے سامنے سے ہٹا. وہ ناقدانہ نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی. تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو. ہاں ٹھہرو تمہیں سینڈ کرتی ہوں. وہ دونوں اپنے اپنے سیل فون سامنے کیے باتیں کرتے باہر نکل گئے. وہ پیر پٹک کر واپس کرسی پہ بیٹھی. اس آدمی کے ساتھ کبھی زندگی کی فینٹیسی ہوگی کہ نہیں؟ پہلے سے وہ جانتی تھی مگر اس بات پہ یقین بھی آ رہا تھا. سب کچھ بہت مشکل تھا اور مشکل ہوگا بھی, مگر خیر وہ دونوں ساتھ تو تھے نا. آہستہ آہستہ وہ اس سب کی عادی ہو جائے گی. اس نے خود کو تسلی دی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا. ذرا سی جھری کھلی تھی. وہاں سے میرج ہال کی روشنیاں, لوگوں کا رش, ہنستے بولتے مہمان, رنگ, خوشبو سب نظر آ رہا تھا. اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے. اس نے کلائی گھما کر دیکھی. بہارے کا نیکلیس بریسلٹ کی صورت اس میں پہنا تھا. اس نے سائڈ پہ خالی کنڈے میں اب ایک موتی جھول رہا تھا. سیاہ موتی. وہ سفید موتی نہیں بن سکی تو کیا ہوا؟ سیاہ موتی بننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ پھر موتی تو وہ ہوتا ہے جس کی کالک بھی چمکتی ہے. صبح کا دھندیا پن اسلام آباد کی پہاڑیوں پر چھایا ہوا تھا. گزشتہ رات کی بارش کے باعث سرمئی سڑکیں ابھی تک گیلی تھیں. اس نے کچن کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا. جالی سے روشنی اور ہوا اندر جھانکنے لگی. تازگی کا احساس. تبھی دیوار میں نصب اوون کھانا پکنے کی گھنٹی بجانے لگا. وہ آگے آئی اور اوون کا دروازہ کھولا. پھر دستانے والے ہاتھ سے ٹرے باہر نکالی. پگھلے ہوئے پنیر سے سجا گرما گرم پیزا تیار تھا. اس نے چہرہ جھکا کر سانس اندر اتاری. خستہ اشتہا انگیز خوشبو. جہان کو پسند آئے گا. تعریف نہیں کرے گا, البتہ تھوڑا کھائے گا اور اس پہ بھی کئی دن ایکسرسائز کو دورانیاں بڑھا کر ان کیلوریز کو برن کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. اپنی فٹنس اور صحت کے بارے میں وہ آج بھی اتنا ہی کانشیس تھا جتنا 4 سال قبل ان کی شادی کے وقت تھا. اس نے ٹرے اندر دھکیلی اور اوون کا ڈھکن بند کیا. اب جہان آفس سے آ جائے گا تبھی وہ اسے نکالے گی. ساتھ ہی اس نے پلٹ کر گھڑی دیکھی. ابھی اس کے آنے میں کافی وقت تھا. آج ویسے ہی حیا کے سارے کام جلدی ختم ہو گئے تھے. اب کیا کرے؟ سبین پھپھو کی کسی پرانی دوست کے بیٹے کی شادی تھی سو وہ کراچی گئی ہوئی تھی. ویسے یہاں ان کے اپارٹمنٹ سے ابا اور تایا کے گھر زیادہ دور بھی نہیں تھے, سو پہلے اس نے اماں کی طرف جانے کا سوچا, پھر ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں آ گئی. جہان اور اس کا بیڈ روم بہت نفاست مگر سادگی سے سجا تھا. وہ تو اتنی آرگنائز نہیں تھی مگر جہان, وہ خراب بے ترتیب چیزیں کبھی برداشت نہیں کرتا تھا. اس کے ساتھ رہ کر وہ بھی بہت کچھ سیکھ گئی تھی. خدیجہ کا کمرہ گو کے 7 والا تھا مگر وہ ابھی اتنی چھوٹی تھی, بس 3 سال کی, کہ یہ کمرہ اس کا بھی تھا. اس وقت بھی وہ کارپیٹ پر بیٹھی بلاکس کو توڑ کر پھر سے جوڑنے میں لگی تھی. ٹوٹے بلاکس ایک طرف تھے, جڑے ہوئے ایک طرف. بے ترتیبی میں بھی ترتیب تھی. باپ کی طرح وہ بھی کلٹر نہیں پھیلاتی تھی. خدیجہ گل کیا بنا رہی ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اسے مخاطب کر کے بولی تھی. پٹ کھول کر اس نے لیپ ٹاپ کا بیگ نکالا اور پلٹ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو اس کے سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی. وہ سلیو لیس سرخ فراک میں ملبوس تھی مگر نیچے سے اس نے کوہنی تک آتی پنک شرٹ پہن رکھی تھی. جرابے بھی پنک, نرم گہرے بھورے بال پونی میں بندھے تھے. جہان اس کے بال کٹوانے نہیں دیتا تھا. اسے لمبے بال پسند تھے مگر صرف خدیجہ کے. خدیجہ کی ماں کے بالوں کے بارے میں وہ رائے نہیں دیا کرتا تھا. گوری گلابی رنگت, اٹھی ہوئی ناک اور جہان جیسی آنکھیں. وہ جہان کی ہی بیٹی تھی اور جہان کو لوگوں کا خدیجہ کو اس سے ملانا بہت پسند تھا. اس نے حیض سے صرف اچھا قد لیا تھا مگر میں تم سے زیادہ لمبا ہوں, اس کا قد بھی مجھ پہ گیا ہے. وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے کہتا تھا. نتھنگ. خدیجہ گل نے ذرا سے شانے اچکا کر نفی میں سر ہلایا اور واپس کام میں مگن ہو گئی. حیا نے جب اس کا نام خدیجہ گل رکھا جہان نے اعتراض نہیں کیا تھا. تم اپنی پسند کا نام رکھ لو, میں تو جو نام بھی بتاؤں گا آگے سے کہو گی اب اس نام کی اپنی پرانی دوست کا حلیہ بھی بتاؤ جس کی یاد میں یہ رکھنا چاہتے ہو. ویسے اتنا غلط بھی نہیں تھا وہ. سو اس نے اپنی بیٹی کا نام خدیجہ گل رکھا تھا, میری 3 بہترین دوستوں کی یاد میں.
خدیجہ ایک پری میچور بچی تھی، مگر سچ شکر کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہی تھی، تو ان کے لیے وہ واقعی خدیجہ گل یعنی وقت سے پہلے پیدا ہو جانے والا گلاب۔ اپنے گلاب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ الماری کا پٹ بند کرنے لگی، پھر یکایک ٹھہر گئی۔ جس خانے سے لیپ ٹاپ بیگ نکالا تھا اس کے پیچھے لکڑی کی دیوار کا رنگ باقی الماری سے ذرا ہلکا لگ رہا تھا۔ اس نے اچھمپے سے اسے دیکھتے بیگ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیچھے لکڑی کو چھوا۔ کارڈ بورڈ تھا وہ۔ اف! اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی اور وہ ذرا سی محنت سے ایک طرف سلائیڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اس بند تجوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، پھر کارڈ بورڈ کی سلائیڈ واپس جگہ پر کر کے الماری بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ چکی تھی، پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جہاں سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ بہت حیران ہو کر آگر سے کہتا، اچھا، ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مالک مکان نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں، کبھی بات کروں گا ان سے۔ ہاں، جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا۔ خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر نیچے رکھ کر جوڑ رکھی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر آ بیٹھی اور ای میل چیک کرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ خدیجہ پہ گاہے بگاہے نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ ابھی یہی فراک پنک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگی تھی۔ اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ آف کورس اماں، اس پر پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی کا سکارف تو نہیں اڑا رہی نا، صرف آستین پورے پہناتی ہوں۔ اماں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے اور اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھیں۔ وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھی، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی۔ ہاں، کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال کیچر میں بندھے، آدھے پیچھے کمر پر کھلے پڑے تھے، چہرہ ویسا ہی تھا، ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، مگر خوبصورت کے بجائے 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں، مگر میں کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ایک رات اس کے پوچھنے پر کھانا کھاتے ہوئے جہان نے بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ اگر تمہاری یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جہان۔ وہ بہت خفگی سے بولی تھی، مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی خدیجہ نے ابرو تن کرنا ناراضگی سے بولی، نو حیا۔ وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں میں پہلے حیرت ابری اور پھر اچھمپا۔ وہ مصر کے ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹ تھا جو اس کی درخواست پہ اسے بھیجا گیا تھا، مگر یہ درخواست تو اس نے دی ہی نہیں تھی۔ کیا جہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ LLM کرے گی، جہان ایسی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو، تو کیا اس نے؟ پتہ نہیں۔ میل چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ جہان کے آنے میں بھی کچھ وقت تھا۔ رسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلیٹ بھی بندھا تھا اور اس میں پرویا سیاہ سچا موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو خدیجہ، کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاک سمیٹنے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی، بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی۔ ایسی ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ، اور وہ بالکل شل رہ گئی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا تھا، بس اب اور نہیں۔ بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح۔ خدیجہ کو کاؤنٹر پر بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ ان نوٹ چپکا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھے ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پہ کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی، لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا۔ چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا۔
بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہان کی خوشی امڈ آئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی فرش پہ جھاڑو دیتی لا رہی تھی۔ تھینکس، اپنے جوتے پہنو اب۔ اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا۔ محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورنٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کرتے تھے، لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ کے جاتا کہ لنچ باہر کریں گے، مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا۔ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی۔ اوف! آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے حریر کے سیاہ بایا میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا، کونے والا میز خالی تھا۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا، یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدیجہ کو مخصوص کرسی پر بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے کوٹ بازوں پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے وہ بولا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل والیٹ میز پر رکھتے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ بابا، یو نو واٹ؟ خدیجہ چہک کر جلدی سے اسے کچھ بتانے لگی تھی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایت تھی، نہیں، وہ ماما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہان، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے۔ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، بہت خاص بات ہے اور گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ فکرہ اس نے کہا نہیں تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی صحن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ کر رہی تھی۔ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے آگے کا اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی یہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا۔ زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے شانے ذرا سے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی۔ دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ لمحہ آن پہنچ چکا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے۔ وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، میں تمہیں مس کروں گا، مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا، میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پر آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی، ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کنٹرول کرو گے؟ ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی، ہتھیلی تھوڑی طرح رکھے وہ بہت مطمئن سی اس سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم اپنی جگہ سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہے۔ اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو، اور پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے ابرو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ذرا ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر شاید اسے کوئی اپنا فائدہ نظر آیا تھا، تبھی بولا، اوکے ڈیل، مگر اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔
دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن کے بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والیٹ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خدیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ، یونیورسٹی، کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اس سے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسا ہی سادی اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہاریں ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا، مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ مگر کون جانے۔ ختم شد۔ آئی ہوپ ویور میرا یہ ناول آپ لوگوں نے ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ نمرہ احمد کا یہ میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے جسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ یہ کافی ڈیلے ہو گیا تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مگر میں نے اس ناول کو تقریباً 6-7ویں مرتبہ اب آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ کر بڑا انجوائے کیا ہے۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔